افکار ادر نقوی صاحب آف کراچی یہ اپنے مخصوص انداز دے وچ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہو ارزق طوعا وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات۔ واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین قسمت اللہ الکبریٰ فخر مریم و آسیہ و حوا و ہاجرہ ہمسر امیر المومنین مادر حسنین جگر گوشہ رسول جناب سیدہ عالمین کے احسان کہ یہ نورانی اور روحانی عشرہ محرم کی آج ہم 5ویں مجلس سن بھی رہے ہیں اور خطاب بھی کر رہے ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ اس مجلس کا آغاز ہے کہ جس تنظیم نے اس مجلس کا اہتمام کیا
اللہ اس تنظیم کے تمام عہدیدار و اراکین کو صحت کاملہ، درازی زندگی عطا فرمائے اور رزق کثیر عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ عزا یوں ہی صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا صدقہ جن کا ذکر ہو رہا ہے اور اس فرش ادا کی برکت کے ساتھ جو بیمار ہیں میرے اللہ انہیں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں میرے اللہ ان کے قرضوں کو اپنے غیب سے ادا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی آرزویں پوری فرما، میرے اللہ ہمیں شر شیاطین سے، ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کے حبدار، عزادار، ماتمدار، خطیب، شعراء، نوحہ خان، ذاکرین، ماتمدار، پوری کائنات میں جہاں جہاں مظلوم کے غم سے وابستہ ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں اور گھروں سے نکلے ہیں، چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مالک سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں غلامان علی آباد ہیں ان کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار بالخصوص ایام عزا ہیں افغانستان کے شیعوں کی زندگی کی، عزت آبرو کی، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہمارے مولا و آقا سرکار ولی العصر کا ظہور فرما، ہمیں ان کے امان اور انصار میں شامل فرما۔ مل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ جب آمین کہیں معصوم کا حکم ہے، معصوم کا حکم ہے، چند مومن بیٹھ کر کسی دعا کے لیے آمین کہہ دیں تو اللہ کو دعا رد کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی کہ یہ مومنین کے ہاتھ اٹھے ہیں، میں کس طرح انہیں خالی لوٹا دوں۔ اللہ اکبر، ذرا اس کا کرم تو دیکھیں، اس کا اپنے بندوں پر احسان تو دیکھیں۔ صرف اتنا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور چار جمع ہو گئے اور میری طرف ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں تو مجھ اللہ کو حیا محسوس ہو رہی، اور جب ہاتھ اٹھا کر اس کا واسطہ دے دیں جس کے لیے اس نے قانون بنا دیا ہے، علی میں اس دعا کو رد نہیں کروں گا، علی جس پر تیرا واسطہ دے دیا جائے۔ اس لیے تو یقیناً تو جب دعا مانگی جاتی ہے یہ سب آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ میں اکیلا ہی دعا مانگتا ہوں، اکیلا ہی آمین کہہ دیتا ہوں، آپ کم سے کم دعا میں آمین میں تو شریف ہو جایا کریں۔ اب جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کر ایک جملہ کہہ دیں ہمارا کیا بگڑ جاتا ہے؟ پالنے والے جو سادات مومنین دنیا سے چلے گئے تو جنتوں میں ان کے درجات بلند کر دے اور آمین کہہ دیں تو کچھ بگڑتا ہے زمان؟ ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، ان کا بہت کچھ بن جاتا ہے۔ جی ان کا بہت کچھ بن جاتا ہے، یہ ذرا سوچئے اس بات کو۔ اور آپ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ جو چند لمحے اس فرش ادا پر مل گئے ہیں تو اس میں جو دعا مانگیں گے وہ دعا مستجاب ہو جائے گی۔ تو کم سے کم دعا مانگ رہا ہوں، دعا کے لیے وقت ہے جو دے رہا ہوں، آپ اس میں آمین کہہ کر شریک ہوں اور آمین دل کی گہرائیوں سے کریں۔ ہر مومن آپ پر، ہر مومن کا حق ہے، اس حق کو جاننے کی کوشش کیجئے اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی دوسرے مومن کا اگر دل توڑ دیا اور حق ادا نہیں ہو، پڑھتے رہیے پھر نمازیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز مالک ہے، محتاج ہے ہماری نمازوں کا ہے، اور جس کے لیے وہ اربوں خربوں فرشتے، یہ اربوں خربوں بھی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ صحیح تعداد تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحیح تعداد پتہ ہے
کہ صبح میں مجلس پڑھ کے اتروں تو آپ کہیں ذرا آپ نے کہا اربوں خربوں فرشتے کہاں پڑھی ہیں یہ روایت؟ تو میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھی، یہ روایت ہے ہی نہیں کہ کتنے فرشتے ہیں، سمجھ نہیں گئے۔ تو اس کے تو فرشتے نورانی معصوم مخلوق عبادت کر رہی ہے، محتاج ہے ہماری عبادتوں کا ہیں؟ دفتر لپٹا کا لپٹا رہ جائے گا۔ پسند آتی ہے اسے یہ بات کہ کون دیکھ رہا ہے، کہاں کوئی مومن پریشان ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے، یہیں سے دعا تو مانگ دیجئے۔ توجہ ہے میرے ماں؟ ہاں، یہ دعا انسان کو انسان بناتی ہے جی، یہ دعا شرافت سکھاتی ہے، یہ دعا تہذیب سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین، اب اس دعا پہ بھی اترانے نہ لگ جائیے گا کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ دعا جو ہے وہ سب کچھ سکھاتی ہے، تو آپ کہہ لیجئے سب کچھ سکھا لیا، علم بھی دعا سے آ گیا، تہذیب بھی دعا سے آ گئی، شرافت بھی دعا سے آ گئی، اب ہمیں کسی کی کیا ضرورت؟ اب ہم جانیں اور وہ جانیں، جو چاہے مانگ لیں۔ اس پہ نہ اترانے لگ جانا، اس پہ نہ فخر کرنے لگ جانا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میرا عنوان تو ذہن میں ہے، میرا عنوان ہے اختیارات ولایت، تو ہر میرا پوری تقریر میرے موضوع سے ریلیٹڈ کہ اب جو میں نے ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ دعا تو رد ہی نہیں کرتا، تو آپ کہیں اب کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی چاہیے ہی نہیں ہمیں، ہم ہیں اور ہماری دعائیں ہیں۔ نہیں، اس پہ نہ فخر کرنے بیٹھ جانا کہ ہماری دعائیں جو ہیں ہماری طاقت ہیں، اور یہ پڑھا گیا، میں نہیں پڑھا اس منبر پر۔ دعائیں طاقت بھی ہیں، دعا اسلحہ بھی ہے۔ مومن کا اسلحہ کیا فرمایا؟ معصوم نہیں فرمایا اسلحہ مومن دعا۔ اللہ مان، یہ کیسی عجیب بات کہہ دی، اسلحہ دعا۔ بے شک اب ہم ادھر آ جائیں کہ سب چھوڑ دیں، ہم بس دعا ہی ہے ہمارے پاس۔ معصوم سے آ کر کہا، سنیے گا فرزند رسول، میں عربی زبان کا ادیب ہوں، عربی زبان کا میں نے ایک دعا بنائی ہے، آپ کو سناؤں؟ میں نے دعا بنائی ہے، میں عربی زبان کا ادیب ہوں، آپ کو دعا سناؤں؟ معصوم نے فرمایا، میرے پاس تیری ان فضول باتوں کو سننے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس تیری ان فضول باتوں کو سن۔ اس نے کہا، فرزند رسول فضول باتیں؟ ارے میں نے تو اللہ سے دعا مانگنے کی دعا بنائی ہے عربی میں کہ اس سے دعا مانگے۔ سنیے گا، معصوم نے کہا، تجھے حق کس نے دیا ہے کہ تو اس سے دعا مانگے؟ آپ سمجھے نہیں میری بات کو، توجہ نہیں کی آپ نے۔ معصوم کہہ رہے ہیں تجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ تو اس سے دعا مانگے؟ وہ گمسم ہو گیا، کہ تمہارے پاس حق نہیں ہے کہ تم دعا بھی مانگ سکو۔ اس نے جیب میں کہا، پھر ہم دعا نہیں مانگ سکتے، پھر اس سے کیسے رابطہ کریں؟ کہا، وہی پڑھو دعا میں جو ہم نے عطا کیا ہے۔ کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، دعا بھی نہیں مانگ سکتے اپنے لفظوں میں، نہیں، بیکار ہیں، وہی دعا مانگو۔ فرما رہے ہیں جب تمہارا امام غائب ہو جائے گا نا تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا، تم لٹ جاؤ گے، دین نہیں رہے گا تمہارے پاس جب تمہارا امام نہیں رہے گا۔ جیسے بکریوں کا چرواہا نہ رہے تو کوئی ادھر گئی، کوئی ادھر گئی، کوئی ادھر گئی، تم ایسے ہو جاؤ گے۔ لوگ لرزنے لگے، صدقے جائیں فرزند رسول، تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے جب امام، یہ زمانہ جب امام پردے میں ہے، کیا کریں گے؟ غیبت کے زمانے میں اگر بچنا چاہتے ہو ہر طرح کی نحوست اور برائی سے، پھر لکھو، میں ایک دعا لکھواتا ہوں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس وقت یہ دعا پڑھنا، اے رحمان رحیم اللہ میرے دین کو بچا لے، میرے دین کو بچا لے، میرے اللہ میرے دین کو بچا لے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا رحمان ہو، یا رحیم،
یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، دلوں کے پلٹنے والے، یعنی آج ادھر ہے کل ادھر ہو جائے، دلوں کے پلٹنے والے، یہ جو فرقے بن رہے ہیں، جو نظریے پھیل رہے ہیں، جو بربادیاں آ رہی ہیں، اے دلوں کے منقلب کرنے والے، میرے دل کو برقرار کر رکھنا اپنے دین پر، میں مرتے دم تک تیرے دین پر رہوں۔ معصوم نے کہا غیبت امام میں یہ دعا مانگنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب۔ معصوم نے لکھا، لکھنے والے نے لکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کے پلٹانے والے اور آنکھوں کے پلٹانے والے۔ معصوم نے کہا دکھاؤ کیا لکھا، دلوں کے پلٹانے والے، آگے آنکھوں کے پلٹانے والے، یہ کیوں لکھا؟ کہا فرزند رسول بے شک اللہ دلوں کا بھی پلٹانے والا ہے، اور معصوم نے کہا بے شک وہ آنکھوں کا پلٹانے والا ہے، لکھو وہی جو میں نے کہا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میرے محترم صاحب، عنوان تو ذہن میں ہے نا، پہلا ولی کون ہے؟ سلامت ہو، ہاں آپ سلامت ہو۔ پہلا ولی، آپ کو بولنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ ولی بولنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ پہلا ولی کون ہے؟ تو بولیے نا اللہ، پہلا ولی اللہ ہے، بولیں تاکہ ادھر سے بھی قرار ہو، ادھر بھی ایمان جم جائے، ادھر سے بھی قرار ہوتا رہے۔ یہ ولی کا لفظ منہ سے بولتے رہیں، اللہ اپنی رحمتیں کرتا رہتا ہے، یہ لفظ ہی ایسا ہے جی، اسے بولنے سے ہی تعجب سے مجھے نہ دیکھیں، سینکڑوں روحانین کی تاریخ دکھا سکتا ہوں جن کو اللہ نے فقیری دی ہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہر وقت بیٹھ کر تاجدار اولیاء کا ذکر کیا ہے۔ یہ منہ سے ولی بولتے رہو گے اللہ فقیری عطا کر دے گا، دکھ درد۔ پہلا ولی کون ہے؟ اللہ۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی، تو آیت پڑھ رہا ہوں نا، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، دیکھ لیں قرآن میں، انما ولیکم اللہ۔ میں نے کل کہا تھا کلمہ حصر کے ساتھ ہے، ابھی دو ولایتیں آگے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں، یہ ولایت سمجھیں گے تو دونوں ولایتیں سمجھ میں آئیں گی، پہلی ولایت ہی نہیں سمجھیں گے تو وہ ولایتیں کیا سمجھیں گے؟ جب پہلی ولایت نہیں سمجھیں گے تو دونوں ولایتوں پر ڈرتے ہی رہیں گے، خوفزدہ رہیں گے، پریشان رہیں گے، معرفت نہیں ہوگی، کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اختیارات ولایت میرا عنوان ہے، اور پہلا ولی اللہ ہے، لکھو وہی جو میں لکھوا رہا ہوں۔ ہاں بے شک آنکھوں کو پلٹانے والا ہے، لیکن وہی دعا لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب کہ وہی دعا جو انہوں نے بتائی ہیں اور دعا نہیں ہے؟ نہیں، اور ہے ہی نہیں دعا۔ جائیے مارکیٹ میں دیکھ لیجئے، جتنی دعائیں ہیں سب محمل ہیں، سب بیکار ہیں، سب محمل ہیں، اور اگر کوئی دعا ہے بامانی دعا ہے تو وہی دعا ہے جو میرے معصوم نے دی ہے۔ کیوں؟ یہ کیا راز ہے کہ ہم دعا بھی نہیں مانگ سکتے؟ دعا بھی اس کی بارگاہ میں وہی مانگیں گے جو ولی دے گا، یا اولاد ولی دے گی، یا علی عطا کرے یا اولاد علی عطا کرے۔ ہم دعا بھی نہیں مانگ سکتے، نہیں، ادیب ہو جائیں پر ابھی کے تب بھی نہیں مانگ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیجئے، وجہ یہ ہے، اب جب دعائیں پڑھیں گے تو یہ وجہ سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ جاؤ بھی دعا شروع کریں گے تو دیکھیں کہ معصوم اس دعا کو شروع کیسے کرتا ہے۔ کاش کوئی توجہ کرنے والے ہوتے، دعا کا آغاز کیسے کرتا ہے ماں۔ خدا کی قسم دعا چھوڑ دیجئے گا، نہ پڑھیے گا۔ آج صرف امیر المومنین کی کوئی بھی دعا جو مولا کائنات کی دعا ہے، جیسے دعائے مشلول، یہ مولا کائنات کی دعا ہے، دعائے مشلول، جانتے ہیں نا آپ اس دعا کو؟ نہیں قبلہ آپ سے نہیں، آپ کو پتہ ہے بھیا، آپ جانتے ہیں نا؟ ایک شخص آیا، یہی تو ولایت کے اختیارات ہیں، اور کیا پڑھنا ہے آپ کے سامنے؟ ایک شخص آیا، لڑکا نوجوان، کہا یا علی برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کہنے لگا باپ کے ساتھ بے ادبی کر بیٹھا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ اولاد مانگتے ہیں نا،
طریقے بتائیں، ایسے ہی نہ اولاد مانگ لینا، اولاد مانگو تو یہ بھی کہنا اولاد دے تو اطاعت گزار دے، فرما بردار دے. یہ سکھاتی ہے ولایت. ولایت یہ سکھا رہی ہے. اصل آپ کے سامنے ولایت اس طرح پڑھی گئی ہے کہ اب ولایت سے ہی خوف آنے لگ گیا ہے. وہ پڑھنے والے سوداگر ہیں جو ولایت ایسے پڑھ رہے ہیں. ولایت جب پڑھی جاتی ہے تو گالی کہاں سے آ گئی؟ کسی کو گالی دے کر ولایت پڑھی جاتی ہے. ولایت کو بدنام کر رہے ہیں. وہ ولایت نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ولایت کو بدنام کر رہے ہیں اور سزا بھی پا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھیا؟ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، ریکارڈ کر رہے ہیں، گھر میں لے جائیے گا. میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دکھائیے گا، سب کو دکھائیں. اچھا یہ میں نے ان کو کیوں کہہ دیا کہ بہنوں، بیٹیوں کو، ماؤں کو دکھائیں؟ یہ کیوں خاص کر کے کہا؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ لے جائیں، بیویوں کو دکھائیں. جس گھر میں ولایت کا ذکر داخل ہوگا، شرافت خود بخود وہاں داخل ہو. سبحان اللہ. ابھی تو میرے موضوع کو سمجھے آپ. یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے دعا مانگنے کا؟ سنیے، لڑکا ہے نوجوان، نہ ہاتھ چل رہے ہیں، استغفر، نہ پیر چل رہے ہیں، نہ آنکھیں جم رہی ہیں، نہ سانس آ رہا، مشلول ہو گیا. مشلول جانتے ہیں؟ شل ہو جانا. شل ہم تو اردو میں نہیں بولتے، پنجابی میں شل نہیں بولتے، شل ہو گیا، معذور ہو گیا، فالج ہو گیا. اور ینگ لڑکا ایسے اٹھا کے لے آئے، بوری میں باندھ کے رات کے ڈال دیا. مولا کے کیا ہوا؟ مشلول ہو گیا، شل ہو گیا، چلنے پھرنے ہلنے کا گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو؟ کہ باپ سے گستاخی کی. باپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا جا، تو اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے. اسی ٹائم مشلول ہو گیا، نہ ہاتھ رہ گئے نہ پیر رہ گئے. کچھ کریں، آپ کے در پہ آئے ہوں بھائی. اللہ کرے میرے سننے والے میرے ساتھ ہوں. حیرت سے نہیں، عشق سے سنیں یہ باتیں ولایت. اور آج سمجھیں، کل بھی بتایا تھا کہ موضوع کیا ہے. کہا اچھا کچھ کریں؟ کہا جا کے باپ سے معافی مانگ. جا معافی مانگ. تو باپ سے معافی مانگ لے، قدر کیجئے گا. علی کہہ رہے ہیں تو باپ سے معافی مانگ لے، میں اللہ سے معافی لے دوں گا. اب سمجھے؟ یہ ہے میرا عنوان. اب سمجھے؟ یہ میرا عنوان. اور کسی کے پاس ہے اختیار؟ چلو کھڑے ہو کر بتاؤ، آپ کسی بھی فرقے سے آئے ہو، کہیں سے ابھی آئے ہو، میرے سر ماتھے پر کوئی کسی کا پیر ہے جو کہے میں اللہ سے معافی دلا دوں گا؟ یہ وہی ہے جو جانتا ہے جو کہوں گا مان جائے گا. یہ ہے اختیار. اس کو کہتے ہیں اختیار، میں دلاؤں گا. آپ کہتے نہیں بھئی تجھے ماں باپ بھی معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے، کہتے نہیں؟ اب اللہ بھی معاف کر. ابھی بتاؤں گا اختیارات پر کہ میرا موضوع کیا ہے. اب میں دلاؤں گا تجھے اس سے معافی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ سبحان اللہ. ایک چودھری پاکر صاحب کو آپ بھی ذرا سبحان اللہ میں شریک ہوں ان کے ساتھ. سبحان اللہ بولیں منہ سے، چپ چاپ مخلوق. آپ سے کہہ رہا ہوں. ارے بولو، آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی. ارے یار ایسے کہہ رہے ہو سبحان اللہ جیسے پہاڑ اٹھانے کو کہہ رہا ہوں. تو تم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تو ولایت کے راز کیا سمجھو گے تم لوگ؟ تمہارے منہ سے سبحان اللہ نکلے گے نہیں تو ولایت کیسے یہاں داخل ہوگی؟ ولایت تو داخلی وہاں ہوتی ہے جہاں آیات قرآنیہ کا نور داخل ہو جاتا ہے. مہربان جی بسم اللہ. کہتے کیا؟ جا. میں باپ سے رونے لگا، چیخنے لگا. کیوں روتا ہے؟ باپ مر گیا، قصہ ہی ختم. باپ ہی مر گیا، آپ کہاں سے معافی مانگو؟ آپ نے شرط لگائی. سمجھے باپ کی اہمیت؟
جو کہہ رہا ہے میں اس سے معافی دلا دیتا ہوں، جو اس سے معافی دلا سکتا ہے جس کے وہاں تک اختیارات ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے باپ سے معافی مانگ؟ تمہیں پتہ لگے باپ کی ماں کی عزت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے علی کیا سکھا رہا ہے۔ اور یہ لکھا ہے برادران اہل سنت والجماعت نے، شرافت کے معنوں پر جب بحث کی ہے تو لکھا ہے کہ شرافت کے معنی ہی ولایت علی ہے، یعنی شریف ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جی مہربانی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ ہاں بسم اللہ، توجہ ہے جناب، توجہ ہے، توجہ ہے حضور یار۔ یہ نوجوان نسل کو گرہ سے باندھنی ہے باتیں، یہ سمجھنی ہے باتیں کہ یہ علی کہہ رہا ہے پہلے باپ سے معافی مانگ۔ ہاں پھول نہ جانا، فخر نہ کرنے لگ جانا، علی نے سکھایا پہلے جا باپ سے معافی مانگ، جس کی توہین کی ہے ماں سے معافی مانگ، میں دلاؤں گا تجھے اس سے مانگ، میں جو بیٹھا ہوں۔ کیا طریقے بتائیں، کیا رونق بتائیے، کیا ولایت کے معنی سمجھائیں، خدا کی قسم۔ جا معافی مانگ، رونے لگے، مر گیا باپ ہی مر گیا تو اب اس سے کیا معافی ہے ہی نہیں۔ لاؤ جناب کھڑا کرو اب میرے سامنے، کوئی بندہ کھڑا کرو، کوئی پیر کھڑا کرو، کوئی فرشتہ کھڑا کرو، کوئی کھڑا کرو میرے سامنے جو اب اس مشلول کو بچا لے اس کے عذاب سے۔ لاؤ میرے سامنے کھڑا کرو۔ ابھی میں ولایت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ختم کرتا ہوں، موضوع بدل دیتا ہوں، آج سے پڑھوں گا نہیں، نام نہیں لوں گا ولایت کا۔ میں بندوں کی بات کر رہا ہوں، خطا کار بندوں کی۔ بخشش کا رستہ کیا ہے، کیسے جائیں گے وہاں تک؟ آپ بتائیں یہ رستہ ہے، میں سلام کروں گا آپ کو، چھوڑ دوں گا اپنے موضوع کو۔ وہ مشلول ہے، ہاتھ نہ نہیں ہے تو صحیح لگے ہوئے ہاتھ پیر، مگر کوئی کام کچھ نہیں، زبان میں بھی حرکت ہے، بول تتلا کے بولتا ہے، پڑا میں گٹھڑی میں ڈیر ہے، بولے ہے طاقت کسی کی، کھڑا ہو کوئی میرے سامنے، سنی ہو یا شیعہ ہو، یہ کیمرہ پورے پاکستان کو، دنیا کو شاید دکھا رہا ہو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چیلنج ہے میرا۔ اس لیے ولایت علی پڑھ رہے ہیں کہ جتنی دنیا مشلول ہے اللہ سے اسے بخش دیا جائے۔ جو چاہے بدن کے مشلول ہیں چاہے ذہن کے مشلول ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں ولایت، اختیارات ولایت اس لیے رکھا ہے۔ اور میں دعا لوں گا آپ سے کہ اختیارات ولایت کے عنوان کو میں کس رستے پر آپ کے سامنے لے کر آیا؟ کہاں مر گئے؟ کون لے کر آیا؟ جا الہی آمین، الہی آمین، الہی بے حق آل یاسین۔ آپ لوگوں کو مالک زندگی، آپ کو زندگیاں دے۔ مر گیا یعنی ٹوٹ گیا دل بھی اس کا کہ علی کے پاس آیا تھا، جو رستہ علی نے بتایا، اب وہ بھی نہیں تو میں تو مر گیا، ختم ہو گئی بات۔ اور تھے بھی جوان، بالکل ینگ لڑکا ہے۔ بظاہر ہم کہتے ہیں، باپ نے کہا بیٹا یہ کام تو کرنا، اچھا ٹھہرو تو صحیح ابھی کر لیتا ہوں، اچھا ابھی چل، نا خبردار بات چھوٹی سی ہے، نہ جانے کس بات پر عذاب آ جائے۔ نہیں ابھی غور نہیں کیا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ سنیں، جنہوں نے نہیں سنا آج جا کے اپنے دوستوں یاروں کو بتانا۔ آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں 24 گھنٹے موبائل، اب آپ کا نام ہے موبائل جنریشن۔ اب آپ کا ممی ڈیڈی یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ پلیز 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 کم بیک۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کائنات کا ذلیل ترین انسان بتاؤں؟ میں ان بچوں سے بات کروں، سب ینگ بلڈ سے بات کروں۔ بیٹا آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دنیا کا ذلیل ترین انسان بتاؤں؟ آپ کو میں دنیا کا بدبخت ترین انسان بتاؤں؟ آپ کو دنیا میں
رہتے ہوئے جو جہنم کا نچلے طبقے میں جلنے والا ہے وہ بتاؤں؟ آپ چاہتے ہیں میں وہ شخص آپ کو بتاؤں جس پہ صبح شام معصومین لعنت کرتے ہیں؟ آپ کو وہ شخص بتاؤں جس پہ علی ولی اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اٹھتے بیٹھتے لعنت کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ شخص بتاؤں جس پہ پنجتن پاک لعنت کرتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء لعنت کرتے ہیں، ملائکہ لعنت کرتے ہیں؟ دنیا کا ذلیل انسان دکھاؤں؟ دنیا کا بدبخت؟ دیکھیں میرے اوقات نہیں ہے، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں آئمہ کی احادیث سے پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو 1 نہیں 10 کتابیں مطالعے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بتاؤں آپ کو ذلیل ترین انسان، منحوس ترین انسان، بدبخت انسان، اس کے ساتھ جو بیٹھے وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے، جس کی گاڑی میں وہ بیٹھ جائے وہ گاڑی بھی نحوست میں آ جائے۔ بعض اوقات چلتے چلتے گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں صحیح ابھی تو نیا ٹائر ڈلوایا 1.5 لاکھ روپے، بھی پنچر کیسے؟ وہ پتہ چلا وہ صاحب بیٹھ گئے تھے، پتہ نہیں اس کے بیٹھتے ہی گاڑی خراب کیوں ہو جاتی ہے، پتہ نہیں گھر میں آتا ہے تو گھر میں لڑائی کیوں شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ بندہ گلی سے گزرتا ہے تو گلی میں نحوست کیوں آ جاتی ہے، پتہ نہیں وہ بندہ میری دکان پہ آتا ہے پھر دکان پہ کوئی گاہک ہی نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں نا آؤ وہ بندہ دکھاؤں جو منحوس ترین ہے، آؤ وہ بندہ دکھاؤں جو ذلیل ترین ہے، آؤ وہ بندہ دکھاؤں جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جانتے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ میں اپنے پہلے سامنے سے آخری سامنے تک توجہ چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ وہ ہے جس بندے سے کوئی بات کرتے ہوئے اس کے ماں باپ خوف کھا جائیں۔ اس طرح سنا نہیں آپ نے جس طرح میں نے پڑھا ہے، ہوگا ڈر جائیں۔ جناب عنایتیں نوازشات، یعنی جس بچے سے جس بیٹے سے یا بیٹی سے بات کرتے ہوئے اس کے ماں باپ ڈر جائیں۔ جب بات کرتے ہوئے ماں باپ ڈر جائیں، اسے یہ کام کہیں نہیں، ماں کہہ رہی ہے اس سے کہو یہ لے آئے، نہیں اس سے نہ کہنا میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ ڈر جائے تو بیٹا سمجھ جائے میں وہی ہوں جس پر علی لعنت کر رہا ہے۔ معززین موجیاں والا جی بھائی توجہ ہے اس نے بسم اللہ۔ جناب قدردانی کا شکریہ، جناب نوازشات، میں محتاج آپ کی دعاؤں، میری صحت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ جی الہی آمین۔ وہ کہا اب میں کیا کروں، میرا باپ تو مر گیا، کوئی ہے جو اب راہ بتائے؟ مشلول پڑا ہوا ہے، وہ مشلول ہے، اور جو ماں باپ کا گستاخ ہے جسمانی نہ صحیح ذہنی مشلول ہے، اس وقت نہ صحیح آج ہو کسی دور میں بھی ہو۔ اب کہاں، مگر آیا تو علی کے دروازے پر ہے، اب پیر تو پکڑ لیا ہے نا علی کے، اب اختیارات ولایت ہی کیا ہے کہ علی خالی لوٹا دے۔ ارے حضور دری پر لپیٹ کر لے کر آئے ہیں، اب قدموں پہ چل کر نہ جائے تو حسنین کا بابا ہی کیا ہے رسول۔ اب نہ چل کے آواز بلند ایک سلوات پڑھے، اوہو یہ تو وقت ہی نہیں، یہ تو وقت ہی نکل گیا میرے ہاتھوں سے، یہ تو باتوں باتوں میں آج وقت ہی نکل گیا جناب علی۔ 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ گو کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ 2-4 منٹ اگر کوشش کرتا ہوں جلد، کیا کروں؟ تو مولا نے فرمایا اچھا سن، باپ مر گیا؟ ہاں علی۔ کہا چل ٹھیک ہے، نادم ہے؟ کہا مولا بہت نادم، رونگ میرا اس وقت کو یاد کر رہا ہے جب میری زبان سے باپ کے لیے بے ادبی کے جملے نکلے، تڑپ کے روتا ہوں، وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے، وہ معاف کرتا ہے نا، قرآن میں نہیں لکھا توبہ کرو، نہیں لکھا، تو یہ کیوں آیا ہے؟ لکھا ہے نا میں معاف کرتا ہوں، ایسا ہی معاف نہیں کرتا، وہاں جاؤ جسے ولایت کے اختیارات دیے ہیں، وہاں بیٹھ کے سمجھو معاف کر دے۔ اب آیا ہے
تڑپ تڑپ کے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہا اچھا بیٹھو یہاں۔ اندر گئے عصمت سرا میں، وہ ڈیوڑی پر ہے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین باہر تشریف لائے، ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، اسے آ کر کہا بابا نے دیا ہے۔ اب خود واپس نہیں آئے، حسین کے وسیلے سے آیا ہے، بابا نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مولا نے کیا؟ کہا یہ دعا پڑھ لے۔ علی نے کہا دعا پڑھ لے، تو کھڑا ہوگا اپنے قدموں پر، اس کا علی ذمہ دار ہے۔ تو دعا پڑھ، تجھے تیرے، اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اس نے ایک قانون بنایا، باپ پہلے معاف کرے گا وہ بعد میں، یہ قانون ہے جی، یہ قانون ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا، پہلے باپ معاف کرے گا، پہلے اس کی عدالت میں فائل جائے گی، باپ جج بن گیا، ادھر کر کیجئے آپ فائل پہ سائن۔ اب تو وہ تو چلا ہی گیا، اس کے پاس ہے۔ علی کہتے ہیں یہ دعا پڑھ، تیرے باپ سے بھی معافی لے کے دوں گا، اللہ سے بھی معافی لے کے دوں گا، پہلے تو صرف اللہ تھا، تیرے باپ سے بھی میں ہی تجھے، چل یہ دعا پڑھ۔ اس نے دعا لے لی، چوما، حسین واپس چلے گئے، ساتھیوں سے کہا اٹھاؤ، لے کے چلے، گلی پہنچے تو آگے سے دیکھا پیغمبر اکرم کی سواری آ رہی۔ وہ تو آیا تھا علی کے دروازے پر، اسے کیا پتا تھا کہ علی سے ملوں گا تو رسول کی بھی زیارت ہو جائے۔ بس یہی تو راز ہے، علی تک آ جاؤ، خود بخود رسول تمہارے پاس آ جائے، رسول خود بخود آ جائیں گے، تم علی تک تو آ جاؤ۔ اس نے جھک کر سلام کیا، پرچہ پکڑا، نے کہا کہاں گیا؟ کہا وہاں۔ یہ کیا ہے؟ کہا وہ آپ کے بھائی نے نا مجھے ایک دعا دی۔ دیکھیں علی نے دعا لکھ کر دی ہے، صدقے جاؤں، اختیار تو دیکھیں ولایت کے، علی نے دعا لکھ کر دی ہے، ولایت کا اختیار دیکھی۔ نبی نے دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے اس لڑکے کو دیکھا، دیکھ کر اس لڑکے کو کہتے ہیں اللہ اکبر، تیرا مقدر، تیرا نصیب، ارے تو اتنا نصیبوں والا، علی نے تو تجھے اسم اعظم دے دیا۔ سبحان اللہ، سن رہے ہیں میرے محترم سامنے؟ توجہات ہیں میرے عزت مآب؟ علی نے تو تجھے اسم اعظم دے دیا ہے، اسم اعظم دے دیا ہے۔ اس نے وہ پڑھا، بالکل صحت مند ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں دعائے مشلول۔ اس دعا کو آپ مفاتیح الجنان میں سے بھی نکال لیجئے، تحفۃ العوام آپ کے گھر میں، اس میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر تو دیکھیے، سب پڑھیں، اللہ آپ کو صحت مند رکھے، اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا میں علی نے اسم اعظم رکھا ہے، خدائی قسم، بس دعا کے جو ابتدائی جملے پڑھیں گے نا، آپ سمجھیں گے آپ زمین سے پرواز کرنے لگیں آپ۔ اور وہ وحدانیت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا اللہ ولی ہے۔ وہ کیسا ولی ہے، کیسا ہے، علی اس دعا میں بتا رہے ہیں۔ یعنی دعا علی کی ہے، تعارف اس کا ہے۔ سمجھ میں آنا؟ تو یہ کیوں کہا کہ دعا کا تمہیں حق نہیں ہے؟ تمہیں کوئی حق نہیں، ہم بتائیں گے، جو ہم کہیں وہ مانگنا۔ رزق کی کمی ہے، یہ دعا پڑھو، ہم نے دے دی یہ دعا، یہ پڑھو۔ بیمار ہو، یہ بے اولاد ہو، یہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے، یہ دعا پڑھو۔ ہم جو کہیں وہ کرو، اپنی طرف سے نہیں۔ تمہیں تہذیب ہی نہیں ہے مانگنے کی، تمہیں کیا معلوم ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ راز ہے۔ کیوں ہم نہیں مانگ سکتے؟ وہ بتائیں گے اس طرح مانگو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے۔ ہم مزاج ہی نہیں جانتے، اسے مانگیں کیسے؟ وہی جانتا ہے۔ یہ بتائیں گے کہ کیسے مانگو، کس طرح مانگو۔
جو یہ کہیں وہ مانگو. تو حضور علی کہاں گئی وہ طاقت جو اللہ نے ہمیں دی تھی دعا کی؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا نا. یاد رکھیے دعا کی تہذیب، اگر آج علی اور اولاد علی نہ ہوتے کائنات کو دعا کی تہذیب ہی نہ آتی. دعا کی تہذیب سے مراد سمجھے میری کیا ہے؟ دعا کی تہذیب ہے دعا سے پہلے کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دعا کی تہذیب ہے، یہ دعا کی تہذیب ہے. میں تھوڑا مزے سے پڑھنا چاہتا ہوں بیٹھ کے. اب ٹائم آپ کو چھوڑی، تھوڑا آرام سے پڑھنا چاہتا ہوں. تھوڑی کسی کو جلدی تو نہیں ہے، بڑا خوبصورت مجمع ہے، ذرا آرام سے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے جہاں دعا ہے نا، نام لے یا نام نہ لے دعا انہی سے ہے. نام کوئی لے یا نہ لے مگر دعا ان سے ہے. مثال کے طور پہ مساجد میں اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد ایک دعا مانگی جاتی ہے. یاد ہے جی؟ دعا مانگی جاتی ہے نا. کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ پروردگار اس نماز کے کھڑے ہونے کے نماز کا واسطہ کہ ہمارے آقا رسول اللہ کو وہ رتبہ اور مقام عطا کر دے جو رتبہ اور مقام عطا کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے. اذان سے دعا آتی ہے، سنی بھی ہے نا آپ سب نے. اور میرے اللہ بے شک تو ایسا وعدہ وفا کرنے والا ہے کہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا. تو نے جو نبی سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے. اب اس پہ کرٹیسائز ہونے لگ گیا بہت سا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے دوست بھائی عزت ماں واجب الاحترام ذاکروں نے ممبر سے اس دعا پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ بھائی انہیں تو دعا مانگنا نہیں آتی. یہ کون سی دعا ہے کہ اے اللہ رسول کو اپنا اعلیٰ مقام عطا کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو ابھی تک ہمارے رسول کو اس نے مقام ہی عطا نہیں کیا کہ تم نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہو. پھر ممبر پہ تنقید ہوئی تو سننے والے تو سبحان اللہ ہوتے ہی ہیں، ہے جی، تو وہ تو شریک ہو ہی جاتے ہیں. وہ بھی شریک ہو گئے، نہ ادھر سے کچھ مطالعہ کیا گیا نہ ادھر سے کچھ مطالعہ کیا گیا. مجھے کوئی حرج نہیں ہے جو چاہے کہیں، لیکن حرف دعا پر آ گیا، دعا کی آبرو پہ بنائی. سب نے، کسی نے کوشش نہیں کی کہ دیکھیں وہ دعا، ارے بانگ وہ دعا رہے ہیں، دعا کا حق فقط علی کو ہے یا اولاد علی کو ہے. یہ وہ اپنی طرف سے نہیں مانگ رہے، یہ وہی دعا ہے جو معصومین نے عطا کی ہے. اور اگر آپ اس دعا کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس جو مفاتیح الجنان میں ہفتے وار زیارتیں ہیں، اس میں ہفتے کی دن کی زیارت کی دعا ہے جو وہ مسجد میں اذان کے بعد پڑھتے ہیں. بولیے. لیکن اب اس میں راز ہے، وہ تو نہیں لکھا ہوا ظاہری بات ہے دعا میں، وہ تو یہ فقیر آپ کو بتائے. اور اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں، جو فقراء نے طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر امام زمانہ کی طرف چل پڑیے، دیکھیں کیسے راز کھلتے چلے جاتے ہیں، کیسے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. ابھی آگے گفتگو آ رہی ہے جو بہت اہم ہے. میں نے تین ولایتوں کے اختیارات پڑھنے ہیں آپ کے سامنے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے محترم سامعین؟ توجہ ہے؟ تقریر 2-3 گھنٹے آگے چلی جائے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ واہ واہ. یہ سنیے جناب، ذرا سماعت. اب یہاں کیا ہے کہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ اب تو میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو، راز کھول دیا. اب یہ بتائیے، اب بتانا پڑے گا کہ چلیے صاحب ٹھیک ہے، تو یہ تو معصوم نے بھی کہا ہے کہ اللہ میرے نبی کو وہ مقام بخش دے جس کا تو نے وعدہ کیا. تو ابھی 1400 سال پردہ کیے ہو گئے، تاجدار انبیاء، نبیوں کا سردار، صاحب معراج، نبیوں کا سردار. اس کی نبوت کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی نبی نہیں بنا. اس کے ولی کی، اس کے وصی کی، اس کے وزیر کی، اس کے چچا زاد بھائی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر اللہ نے کسی نبی کو تاجدار نبوت، تاجدار بنایا نہیں، نبوت کا تاج عطا نہیں کیا. اس کی نبوت، اسے نبوت عطا نہیں کی ہے. جبریل کو فرشتوں کا استاد نہیں بنایا ہے جب تک اس نے اس کی نبوت، اس کے بھائی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے.
تو اس کو اللہ نے ابھی تک وہ مقام منزلت عطا نہیں کی ہے. ابھی ہم دعا مانگے. یہ راز بتانا چاہتا ہوں, یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ منزل کون سی ہے جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جلدی کر ہمارے نبی کو وہ مقام دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. بے شک وہ صاحب عزت ہے, تمام 1.25 لاکھ نبیوں میں سردار ہے, صاحب معراج ہے, صاحب عزت ہے, صاحب عصمت ہے, صاحب تطہیر ہے, اس کا محبوب ہے, اس پر نبوت ختم ہے. لیکن ابھی ایک عزت کی منزل ہے جو باقی ہے. جانتے ہیں وہ عزت کی منزل کیا ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ وہ منزل دے دے میرے رسول کو؟ وہ منزل یہ ہے کہ اس کا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے نتیجہ. اب سمجھے وہ کیا ہے؟ وہ مانگ رہے ہیں, وہ مانگ رہے ہیں. راز کھل جاتا تو وہ کہاں مانگتے؟ دعا معصوم کی ہے. او تیری عزتوں پہ قربان, کہاں کہاں منگوا رہا ہے دعا. اللہ ٹی وی پہ بھی مانگتے ہیں, مسجدوں میں مانگتے ہیں. اللہ نبی کو وہ رتبہ دے دے, ادھر اذان ختم ہوئی, جس کا تو نے وعدہ کیا, اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا, وہ رتبہ دے. وہ رتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ رتبہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا پردہ غیب میں ہے. جب اس کا بیٹا پردہ غیب سے باہر آ جائے گا اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی, جیسے حکومت قائم ہوگی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے گا, آواز قدرت آئے گی, لے میرے محبوب وہ مقام منزلت عطا کر دی جس کا وعدہ کیا تھا, جس کا وعدہ. یا اچھا نوازش جی ہو تو جی اللہ اکبر. اور دلیل کیا ہے؟ اس کتاب سے میں نے دلیل دیا جو کتاب آپ کے گھر میں ہے. خریدنے نہ جائیے, آپ کے گھر میں نہیں تو پڑوسی کے پاس تو ضرور ہے, نہیں تو مسجد جو ہے جامع وہاں جا کر دیکھ لیجیے. کہ قبلہ ذرا مفاتیح الجنان دے دیجئے اور ابتدا ہفتے کی زیارتیں نکال دیجئے. تحفۃ العوام سے میں بھی ہفتے کی زیارتیں, جہاں تک مجھے یاد ہے, میں تحفے کا صحیح وعدہ نہیں کرتا لیکن مجھے 99% ہے کہ تحفے میں بھی موجود ہے. نہیں تو مفاتیح الجنان میں تو 1000% میرے ماشاءاللہ مطالعے میں وہ لے لیجئے. ہفتے والی زیارتیں, ہفتے کے دن کی زیارت, اتوار کے دن کی زیارت, پیر کے دن کی زیارت وغیرہ وغیرہ, یہ اس میں وہ ہفتے کے دن کی زیارت میں یہی جملے لکھے ہیں. یہ زیارت محبوب کبریا کی زیارت ہے. صلوات پڑھے رسول اللہ کی ذات والا صفات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چین آیا, ذرا آقا کا نام آ گیا, بادشاہ کا نام آئے تو دل پہ چین محسوس کیا کریں, اور آنکھوں پر ایک روشنی آنی چاہیے, آنکھوں میں, چہرے پر ایک رنگت آنی چاہیے. خدا کی قسم ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ باتیں مجھے نہیں بتانی چاہیے, یہ کہ یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے. کوئی ایسا نہ ہو جنہوں نے ہمیں بتایا وہ ناراض ہو جائیں, یا اب وہ دنیا میں نہیں ہیں ان کی روحیں ناراض ہو جائیں. لیکن شوق بھی ہوتا ہے یار ہمیں پتہ چلیے تو. ایسا ولی ہے یہ علی کا بیٹا, ولایت کی 12ویں منزل ہے, ولایت کا 12واں گلاب ہے, ولایت کا 12واں پھول ہے, اور ایسا خوشبودار پھول ہے. دیکھیں کیسے پھول کا ہے میں نے, جیسے آپ چپ کر کے ایسے کر کے سن رہے ہیں نا, اگر ایسے کر کے مسکرا کے سنیں نا آپ اپنے بادشاہ کے لیے, جیسے رعایا سنتی ہے, جیسے رعایا, ارے جناب عالی جو بیگم روٹی دیتی ہیں آپ کو, اسے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس کے دیکھ لو. جی شکریہ. لیکن منہ پہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا چاہے برا ہو ہر لقمے پر کیا پکا اوے کیسا پکا ہے جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بس کھانا تو اماں پکاتی تھی. اماں وہاں کھانا ہر بیٹے کو اپنی ماں کا کھانا پسند ہوتا ہے جیسا پکا ہے. ہاں ہاں. اور یہ عظیم بات ہے. مجھے تو بھیا بہت پسند ہے. جو بچہ یہ کہے نا مجھے اپنی ماں کا کھانا یاد آتا ہے تو یقین جانیے وہ دل چاہتا ہے اس لڑکے کا منہ چوم لیں, اس بندے کا منہ چوم لیں کہ وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے مگر یاد کسی بہانے تو ماں کو یاد کر رہا ہے. کسی اچھا یاد ماں کو کر رہا ہے, خوش وہ ہو رہا ہے, خوش وہ یہ کر رہا ہے ماں کے کھانے کی تعریف, وہ خوش ہو رہا ہے, وہ بھی خوش ہو رہا ہے, ولی بھی خوش ہو رہا ہے. کیوں؟ کھانے کی تعریف کر رہا ہے. پکا کے ماں نے دیا ہے, عطا تو ولی نے کیا ہے. سبحان اللہ. آپ جی سب مل کے کہتے ہیں ذرا اس نعرے کا جا ہوتا ہے یا نہیں. اماں کا کھانا بہت یاد آتا ہے تو آواز آتی ہے کچن سے اور میں کیسا پکاتی ہوں. ارے آپ جیسا کون پکا سکتا ہے, حالانکہ یہاں اٹک جاتا ہے مگر مجال ہے. تو دعائے عدیلہ کے لفظ ہیں امام زمانہ کے لیے, جمعے میں پڑھتے ہیں آپ. اللہ مجھے توفیق دے تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیا کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا حکم ہے کہ یہ پڑھیں. مولا نے کیا کہا ہے میرے لیے کیا پڑھیں, میرے لیے کیا پڑھیں انشاءاللہ. دعائے عدیلہ کے لفظ ہیں وہ امام زمانہ, وہ امام جس کی نالین کا صدقہ دنیا رزق کھا رہی ہے. یہ ایسے گلاب ہو جائے آپ اس کا کھا رہے ہیں. شکر کریں کہ یہ لمحے گزر رہے ہیں جو اس کی یاد میں گزر رہے ہیں, جو اس کی یاد میں گزر رہے ہیں کہ آقا یہ تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ کو چاہیے کہ چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو صبح اٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں. یہ آغا علی قاضی سید علی قاضی علی اللہ مقام جو روحانین کے استاد ہیں. دیکھیے یہ جتنے روحانین ہیں نا آپ کو بتائیں کہ آغا خمینی آیت اللہ العظمیٰ آقا جو انقلاب ایران کا اب اس پہ تعریف کریں مشہور عالم, آغا خمینی کو بھی روحانیت کا بہت شوق تھا. 18 17 16 سال کے تھے جب قوم میں تو تسبیح اور مصلی لڑکپن کے بچے ابتدائی کلاسوں, اس ٹائم بھی ان کو 10 12 سال کی عمر میں روحانیت کا شوق تھا, عرفانیت کا شوق. عرفان یعنی کس طرح معصوم کا دیدار ہو جائے. تھک جاتے ہیں آپ فوراً گر جاتے ہیں, کس طرح مولا کا دیدار ہو جائے. اور اس میں ایک قبیلہ ہے وہ اب جب داستانیں ہیں وہ کون کون لوگ ہیں, کچھ نام میں نے کل بھی لیے تھے. یہ سید کشمیری عبدالکریم کشمیری. آغا جی آپ تو عملیات میں واسطہ ہے آپ کا مرسلس میں, عملیات میں تو انہوں نے کمال کر دیا جی, کمال کر دیا جی ہاں. اور پھر اب یہ اسے ہم کہیں کہ یہ ہمارے دور کے, وہ بھی ہمارے دور کے ہیں, کوئی دور کے نہیں ہیں قریب کے ہی ہیں, اور کوئی سنوں سال سے دور تھوڑی ہوتا ہے اگر یہاں اللہ ہدایت دے دے تو. آغا بہجت یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ سب کا مشترک ہے, اس لیے میں نے نام لیے کہ ان کی روح ناراض نہ ہو جائے کہ فقط تقی بہجت کا نام کیوں لیا. بابا جی روحانی لوگ ہیں, عرفانی لوگ ہیں, میں تو میرا یقین ہے مرے نہیں ہیں, وہ تو زندہ لوگ ہیں. کہ رات کو ڈنڈا لے کے ان کی روح میرے سر پہ آ جائے کہ آغا تقی بہجت نہیں بتایا تھا, میں نے نہیں بتایا تھا, میں نے بھی تو ریاضت کی تھی, تو میرا نام وہاں موجیاں والے میں کیوں نہیں لیا. تو میں نے نام لے لیا کہ سب کی روحیں راضی ہو جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, جی ہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں. جی آغا نجفی مرشی کی ملاقات نہیں بتائی میں نے آپ کو کل کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں ہوئی. تو اس میں انہوں نے ایک عمل مشترک کہ اگر چاہتے ہو کہ مولا جو ہے وہ پلٹ کے تمہاری طرف دیکھیں, ایسے دیکھیں تمہاری طرف پلٹ کے نظر کریں, اور اگر ان کی ایک نظر ہو جائے پھر اور چاہیے کیا, پھر کیا چاہیے جینے کے لیے.
ایک نظر کے لیے عمر بھر، غزل کا شعر ہے نا، ایک نظر کے لیے عمر بھر، اور عمر بھر کے لیے ایک نظر، عمر بھر کے لیے ایک نظر۔ وہ کیسے؟ صبح اٹھ کر 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، 2 منٹ کا عمل ہے۔ چلے پہلے پڑھنے میں روانی نہیں تو 3 منٹ بس، اس سے کم بھی نہ کیجیے گا، بے ادبی ہو جاتی ہے پھر تلاوت کی بے ادبی۔ سورہ توحید بسم اللہ کے ساتھ قل ہو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور قبلے کی طرف منہ کر کے کہیں اے میرے بادشاہ، اے میرے وارث، اللہ تیری خیر کرے، اللہ آپ کو دشمنوں سے بچائے۔ یہ عمل دے رہا ہوں جیسے پڑھ رہا ہوں اور جیسے پڑھ رہا ہوں۔ چلے کتاب کا نام ہے صحیفہ مہدی، یہ جملے وہاں سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ کہ آپ نے یہ جملے کیسے؟ وہاں سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، میرا حق ہی نہیں ہے۔ اے میرے مولا، اللہ آپ کے دوستوں کو، غلاموں کو آباد رکھے وہ جہاں بھی ہوں، اور اے میرے آقا، اللہ آپ کے دشمنوں کی گردنوں کو توڑ دے، چاہے وہ بحر میں ہوں یعنی پانیوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، چاہے وہ خشکی پر ہوں، شہروں میں ہوں، گاؤں میں ہوں، رستے میں ہوں، گھر میں ہوں، سفر میں ہوں۔ مولا اللہ آپ کے دشمنوں کی کمروں کو توڑ دے، آنکھوں کو پھوڑ دے، گردنوں کو توڑ دے، ہاتھوں پیروں کو ان کو چھل کر دے۔ اللہ آپ کے دشمنوں سے آپ کو، آپ کی آل طیب کو، آپ کے غلاموں کنیزوں کو محفوظ رکھے۔ مولا نے کہا یوں میرے لیے دعا مانگو۔ اچھا کتنا مشکل ہے جناب، ذرا بتائیے کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل کام بتایا مولا نے، یہ صحیفہ مہدی میں پڑھ لیجئے، بتایا کوئی مشکل کام بتایا، یوں دعا مانگی۔ اب یہ دعا مانگ کے کہیے مولا میں نے جو ابھی درود شریف پڑھا ہے اور سورہ توحید 11 مرتبہ پڑھی ہے، مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، میں کیا پیش کر سکتا ہوں، لیکن صبح کا ٹائم ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے بادشاہ ہیں مولا، یہ جہاں میری اولاد، میرا گھر، میرا رزق، یہ سب آپ کی وجہ سے۔ آقا آپ تو ہمارے مالک ہیں، بقیت اللہ فی الارض ہیں، زمین پر آپ ہیں تو زمین باقی ہے۔ اے میرے بادشاہ، یہ جو میں نے سورہ توحید پڑھی ہے، یہ اس کے ثواب کو نا میں آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، میرے پاس اور کیا ہے آقا، میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہدیہ پیش کر دیے، رات کو پھر سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد مغربین پڑھیں تو پھر 11 مرتبہ پڑھ دیجئے، آیت الکرسی پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور آغا وحید خراسانی کا ایک عمل ہے، مگر وہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ کیا ہے۔ پھر آپ جو صورتیں یادیں پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں بھیا، اور ان کے پاس تو وہ لوگ ہوتے ہیں، کبھی لوگ پوچھتے ہیں وہ 313 کون ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے پوچھا تھا کہ بابا جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، بیٹے نے کہا بابا آپ کے واجبات تو چھوڑیں، مستحب بھی قضا نہیں ہے، حرام تو چھوڑیں، مکروہ کام بھی کبھی نہیں ہوا، بابا مجھے لگتا ہے کہ آپ ان 313 میں ہیں، بابا آپ دوسروں سے چھپاتے ہیں، مجھے تو بتا دیجئے۔ تو باپ نے مسکرا کے کہا بیٹا تو جیتا رہے، چاہتا تو میں بھی یہی تھا لیکن ایسا ہے نہیں بیٹا۔ انہوں نے کہا بابا کیوں؟ یہی تو شرائط پڑھی ہے میں نے، آپ تو بالکل اس پہ پورا اتر رہے ہیں، نہ کبھی حرام کھایا نہ حرام کھانے کے بارے میں سوچا، ٹوٹی ہوئی مسجد میں زندگی گزار دی، اسی کو یاد کیا۔ کہاں وہ ٹھیک ہے غلام بنا لے تو بڑی بات ہے، 313 کی منزل اور ہے۔ کہا بابا وہ کیا؟ کہا بیٹا 313 جو ہے نا ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جب سے بالغ ہوئے ہیں واجب تو کجا کبھی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تو بیٹا میں نے بعد میں پڑھ تو لی تھی لیکن ایک مرتبہ میری نماز شب واجب نہیں ہے ہم پر، وہ نماز شب ہم پہ قضا، بیٹا لہذا میں اس فہرست میں آ ہی نہیں سکتا، وہ تو بڑی منزل ہے ہم کہاں، لیکن یہ ہے کہ ایک نظر ہو جائے، نظر پتہ کہ کون بھیا ہم خطا کار گناہ گار۔ لیکن اگر آپ بار بار تحفہ پیش کریں، آپ مجھ سے کتنے ناراض ہیں، جا یہ بات نہیں کروں گا، یہ کروں گا وہ ٹھیک ہے۔ میں دروازے پر آؤں، ان کے نوکر سے کہوں یہ خوشبو ایران سے لایا تھا، چودھری صاحب اٹھے نا دے دینا، نکل جاؤں۔ دوسرے دن پھر آؤں، پھولوں کا گلدستہ، چودھری صاحب اٹھے نا دے دینا ہے، پھل لے کر آؤں، چودھری صاحب اٹھیں تو دے دینا،
مٹھائیاں لے کر آؤں. ایک دن تو پوچھ ہی لیں گے یہ کون ہے جو روزانہ تحفے لے کر آتا ہے. پوچھیں گے کہ نہیں؟ بولو نہیں. ایک دن تو پوچھ ہی لیں گے. خوشبو تو بڑی اچھی ہے, مٹھائی تو بڑی ٹیسٹی ہے, کون ہے جو لے کر آتا ہے؟ وہ تو اب کتنا ہی غصہ ہوگا. کدھر گیا ہے؟ کہ پھول دے کے یوں چلا گیا. اچھا وہ تھا, وہ ایک نظر. تو یہ جو آپ نے 11 مرتبہ بھیجا ہے نا, جب لے کر پہنچیں گے نا جو سفیر ہیں وہاں, وہ اس نے موجیاں والا سے, موجیاں والا سے یہ تحفہ ہے. کس نے؟ موجیاں والا. وہ موجیاں اب ان کے لیے تو نہیں ہے نا کہ گلی ہے کوئی دیوار ہے نا, ان کے لیے تو یہ زمین ہے. موجیاں والا, اچھا یہ موجیاں والا گجرات کے ضلع میں, یہاں سے آیا, اس نے بھیجا. اچھا اس نے بھیجا ہے یہ وہ موجیاں والا. اچھا وہ ہے, بس یہ ایک نظر ہی بیڑا پار کر دے. اللہ آپ کو زندگیاں دے, مالک آپ کو شاد و آباد رکھے. بس اتنا سا کام ہے, اور کیا کام ہے؟ اور کوئی کام ہی نہیں. بس اتنا کیجئے, پھر دیکھیے کیسے ان روحانین میں شامل ہو جاتے ہیں. وہی بتاتے ہیں کہ راز کیا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ. اور پھر ایک بات کہا کیجئے کہ مولا ہماری گردن میں آپ کی غلامی کا بیعت کا پٹا پڑا ہے, دعائے ہے تو ہاتھ مارنا وہ کیا ہے, وہ وضاحت کروں گا اس کی. پٹا پڑا ہوا ہے مولا, قیامت تک یہ پٹا پڑا رہے گا. آپ کی بیعت کا پتہ ہے, ہم آپ کی بیعت کیے ہوئے ہیں, اور یہ پٹا ہم نے گلے سے نکالا نہیں ہے. یہاں پٹا محسوس کریں, ادھر ایسے محسوس کریں, یہ پٹا بندھا ہوا ہے اور زنجیر کسی کے ہاتھ میں ہے اور آقا وہ ہے. تو غلام کی کیا ضرورت ہے کہ شراب کی طرف چلا جائے؟ ادھر باندھو, پھر غلام کی یا پس پدا ہے ادھر بندھا ہوا ہے, پھر اس بدبخت کی کیا ضرورت ہے بدبخت, مگر پٹا پڑا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے مال کی طرف جائے, کسی کی آبرو کی طرف جائے, سود کی طرف جائے, بہنوں کے حقوق غصب کرنے کی طرف جائے, حرام کی طرف بڑھ جائے, جوئے کی طرف بڑھ جائے, شراب کی طرف بڑھ جائے. کیا ضرورت ہے؟ ادھر بندھا ہوا ہے, کیسے جائے گا؟ یہ پٹا کھل گیا, بے مہار, اب کچرے پہ جا کے کھائے, اب گندی نالی میں منہ مارے, اب شراب میں چاٹنے لگ جائے, اب بے غیرتی کر لے, بدبختی کر لے, بے حیائی کر لے. پٹائی جو نہیں ہے. جب یہ پٹا اتر گیا تو سمجھو جس کے گلے سے امام زمانہ کا پٹا اتر گیا, پھر وہ انسان نہیں جانور سے بدتر بن گئے. ہے حضور الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین. آغا نجفی مرشی کی ایک دعا ہے, آغا نجفی مرشی کی ایک دعا ہے, اور اس دعا کے لیے بھیا بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, بڑا ٹائم وقت ہو گیا. پیچھے والے تھک نہ جائیں نا یار, زیادہ تھک نہ جائیں. ابھی وہاں تائید ہو گیا. یہ دعا بس ایک ہے, یہ دعا آیت اللہ العظمیٰ آقائے نجفی مرشی آل اللہ مقامہ, کل ان کے بارے میں وضاحتیں کی تھی, میں نے باتیں بتائیں تھی. آقائے نجفی مرشی کو یہ دعا امام زمانہ نے عطا کی تھی. اب آپ شوق کریں گے تو بتاؤں گا, ورنہ نہیں بتاؤں. آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ذرا ظاہر کریں گے کہ آپ کو بتاؤں, پھر بتاؤں گا. پھر اگر آپ کہیں گے تو میں دعا لکھ کر بھی دے دوں گا تاکہ آپ فوٹو اسٹیٹ کروائیں, اپنے پاس رکھیں, پڑھیں. یہ دعا امام زمانہ نے براہ راست آقا نجفی مرشی کو دی. یار ان کے مرتبے تو دیکھیے, کوئی حد ہوتی ہے مقام. اور لمان
علامہ خود ان کو دیے، آقا نجفی مرشی کو خود یہ دعا دی ہے کہ یہ پڑھو۔ اچھا بات سنیے، جس سے ملتے ہیں نا اس کی علامت یہ ہے کہ جس سے ملاقات ہوئی وہ کبھی بتاتا نہیں ہے۔ اس پر کل باتیں کروں گا یہ راز کیا۔ لیکن جب انتقال ہو گیا ان کا اور بیٹے نے ان کی ڈائری کھولی تو ڈائری میں وہ رات بھی لکھا تھا، کس رات بیٹھے تھے اور کب ملاقات ہوئی، اور کب ملاقات ہونے کے بعد پرسنل ڈائری تھی جو کسی کو دکھاتے نہیں تھے، اپنی خاص الماری میں رکھتے تھے، اس میں لکھا تھا۔ اور وہ دعا بھی لکھی تھی کہ مجھے کہا تھا کہ آئندہ پھر وہ دعا پڑھی تو پھر سبحان اللہ کیا۔ اچھا میری خوش نصیبی ہے، میں نے اپنے زمانہ طالب علم میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی مجھ فقیر کو شرف ملا ہے، مجھے یہ شرف ملا ہے۔ میں نے جی ہاں، میں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اس لیے میں ظاہری بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں بہت متاثر ہوں۔ تو انہوں نے زندگی میں نہیں بتائی تھی، پڑھتے تھے مگر تھوڑی وہ بتائی ویسے بھی، اور ڈائری میں پتہ چل گیا۔ آپ اگر خواہش ہو تو وہ دعا میں آپ کو بھی بتاؤ، جب نماز پڑھتے ہوئے اسی پہ تقریر کو تمام کر دوں۔ جب نماز پڑھیں آپ اور نماز پڑھتے ہوئے مولانا کا قنوت میں، اے مرشی، اے سید مرشی، سید ہے نا، قنوت میں جب جاؤ تو جتنی دعائیں آپ قنوت میں پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، ربنا اللہم کل ولیک الحج، جتنی دعائیں اپنے لیے والدین کے لیے مانگیں، لیکن کہا سب سے پہلے قنوت میں جو دعا میں بتا رہا ہوں یہ مانگ لینا۔ بس دعا سنیے امام زمانہ کی، میں اجازت لیتا ہوں۔ آپ بہت وقت ہو گیا، اتنا میں نے پڑھنا نہیں تھا، یہ آپ کی محبت میں پڑھا ہے، یہ عشق امام زمانہ میں پڑھا، یہ صرف اس لیے کہ نوجوانوں کو جو ہے جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ ان کے پاس بھی ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا جب گھر جانا تو ابو کو بتانا ہم نے یہ سنا تھا، امی کو کہنا کہ ماما ہم نے یہ سنا، اماں جی ہم نے یہ سنا، بہنوں کو کہنا کہ آؤ بیٹھو میں ہم یہ سن کے آئے امام زمانہ پر۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کا بدبخت انسان وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈر جائیں، اس کے معنی کیا ہے، پھر آپس میں بہن بھائی بحث کرنا، پھر امی سے پوچھنا، یہ آپس میں گفتگو کرنا۔ دیکھنا کہ آپ گفتگو کرتے چلے جاؤ گے، دل اور دماغ کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے، آپ پر نور اترتا چلا جائے گا امام۔ اور آپ بھی اس دعا کو سیکھیں، بچیاں بھی سن رہی ہیں وہ بھی پڑھیں، نصیب کھل جائیں گے، بخت روشن ہو جائیں گے۔ کیا دعا ہے وہ دعا سنیے جو آغا نجفی مرشی کو بادشاہ نے عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے بسم اللہ الرحمن، اللہم صلی علی محمد و آلہ، جیسے امام نے بیان کی، جیسے امام نے بیان، ہمیں بھی ویسے بیان کیا اپنی طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم بحق، اللہم بحق بنت رسول صلوات اللہ علیہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ میں اپنے ایک ایک سامنے کی توجہ، امام زمانہ کے لفظ، و ابیہا بحق بنت رسول صلوات اللہ علیہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعود فیہا۔ اے میرے اللہ میں تجھے، امام زمانہ کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں جناب سیدہ کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر نامدار کا، ان کے پاکیزہ بیٹوں کا، اور امام زمانہ کہہ رہے ہیں وَسِرِّ الْمَسْتَعُودِ فِيهَا، اور میں تجھے اس راز کا واسطہ دیتا ہوں جو راز تو نے جناب سیدہ کو عطا کر دیا ہے۔ کاش یہ میری بات ہر دیکھ تک وہ میں تجھے اس راز کا واسطہ دیتا ہوں، راز تیرا وہ راز سر المستعود فیہا جو تو نے ان میں عطا کیا، سیدہ کو بخشا ہے اپنا راز، کوئی نہیں جانتا۔ انت صلی علی محمد و آل محمد، ان امام زمانہ کے لفظ، ان تفعل بی ما،
انت اہلو، پالنے والے تجھے اس راز کا واسطہ جو تو نے سیدہ کو عطا کیا ہے، اس راز کا واسطہ جو امام کہہ رہے ہیں سیدہ کو عطا کیا، ان تفعل بی ما انت اہلو، میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، ولا تفعل بی ما انا اہلو، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کا میں اہل ہوں. سمجھے آپ؟ اب آپ پوچھیں وہ راز کیا ہے؟ اب یہ صرف امام زمانہ جانتا ہے، یہ صرف ولی العصر جانتا ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کے پاس اپنا کون سا راز عطا کیا ہے. راز اس کا ہے. اس لیے تو معصوم کہتے تھے کہ ہم 14 معصوم، سنیے گا، فرمایا ہم 14 معصوم قیامت تک کے لیے تم پر حجت ہیں اور سیدہ ہم معصوموں پر حجت ہے. کل سے بات یہیں شروع کریں گے. مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والوں کو میرے موضوع سے متعلق کچھ تھوڑا بہت تعارف آج 5ویں مجلس میں ہوا ہوگا. جو میرا عنوان ہے، کل سے انشاءاللہ آگے بات بڑھے گی انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت. میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں، آپ کی دل دعا گو ہوں. بسم اللہ. بس 5ویں مجلس ہے اور رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں. جسے اللہ نے اپنا راز عطا کیا تھا اسی معصومہ کا گھر کربلا میں اجڑ گیا، اسی سیدہ کا گھر، اسی بنت رسول کا گھر کربلا میں اجڑ گیا. ماتمداران حسین، عزاداران حسین، بس آپ نے آہ بلند کی ہے اور ماتم ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے. 5 محرم ہے. دل چاہتا ہے کہ چھوٹی بی بی کے ثانی سیدہ کے 2